تک انہوں بس خان صاحب مختصر یہ بتائیں سر، پی ڈی ایم کی تحریک میں پہلے لانگ مارچ اور مختلف طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہی تھی پی ڈی ایم، اب بلاول نے جو بیان دیا ہے کہ عدم اعتماد کی طرف جایا جائے، آپ نہیں سمجھتے کہ خوشائن قدم ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کی جا رہی ہے؟ بالکل جی، میں بلاول کی اس سوچ کو سراہتا ہوں اور بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے۔ جمہوریت میں جمہوری راستے ہی اپنائے جاتے ہیں اور یہ ان کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہیں تو ضرور لائیں، وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں تو ضرور لائیں، وہ سپیکرز کے خلاف لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے پارلیمنٹ کے باہر بھی مقابلہ کیا، پارلیمنٹ کے اندر بھی مقابلہ کریں گے، اور اس سے پہلے وہ عدم اعتماد کی تحریک چیئرمین سینٹ کے خلاف لا چکے ہیں۔ بظاہر واضح اکثریت ہونے کے باوجود انہیں منہ کی کھانی پڑی اور ان کی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی۔ تو وہ جو بھی تحریک لائیں گے، جس کے خلاف لائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کی وہ تحریکیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود ہی دم توڑ دیں گی۔ پی آئی اے کے تیاری کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے وہ بتا دیں؟ اس میں یقیناً 22 تاریخ کی جو ہیئرنگ ہے وہ اخبارات میں بھی آئی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز میں بھی ڈسکس ہوا ہے، عدالت میں کیس آرگو ہوا ہے، اور دونوں پارٹیز اس بات پہ متفق ہو گئی ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ لین دین کا معاملہ ہے، اور یہ لین دین جو ڈیلے ہوا ہے وہ بھی بوجہ کرونا ہوا ہے کہ دنیا میں پوری ایویشن انڈسٹری انڈر سٹریس ہے، دباؤ میں ہے۔ دنیا کی بہت ساری ایئر لائنیں ڈیفالٹ کر چکی ہیں، دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز نے اپنے ہزاروں لوگوں کو لے آف کر دیا ہے۔ ہماری ایئر لائن الحمدللہ نہ ڈیفالٹ ہوئی ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو لے آف کیا ہے۔ اگر چند پیسے آؤٹ سٹینڈنگ کے طور پہ موجود ہیں، بقایا ہے ہمارا ان کی طرف، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم سیٹلمنٹ کے بعد دیں گے بھی اور اپنے جہاز واپس لیں گے۔ ہاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو ان کی اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ماضی میں بھی ہم اگر دیکھیں تو اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اور پچھلے ٹینیور میں بھی تحریک انصاف نے 120 دن کا دھرنا دیا تھا، اور اب جو ہے آپ کی اپوزیشن جو ہے آپ کے خلاف آ چکی ہے اور کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ کیا تحریک انصاف کی حکومت اس بات میں مخلص ہے کہ اسمبلی میں ایک ایسا الیکٹورل نظام لایا جائے کہ جس سے کسی بھی پاکستانی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہاں پاکستان میں ووٹ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، شو آف ہینڈز پہ ہوں۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، اور سر فہرست الیکشن کے بارے میں ریفارمز کہ جس طرح بیٹھ کے بات کریں، ڈسکس کریں، پارلیمنٹ میں لائیں، اور الیکشنز پہ ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشنز کریڈیبل ہوں۔ کریڈیبل الیکشن بنانے کے لیے الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے۔ الیکشن ریفارمز کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کے میں کہوں گا کہ سیاستدانوں کو سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے کرکٹ کا میدان ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، کھلاڑیوں میں سپورٹ مین اسپرٹ شپ ہے تو کم از کم سیاستدانوں میں ہونی چاہیے۔ ان بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے اس ملک کے سیاستدانوں کو۔ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں امینڈمنٹ کے لیے تیار ہے تحریک انصاف کی حکومت؟ دیکھیں جی، پی ڈی ایم کا مطالبہ ہی یہ تھا، 34 شکیں انہوں نے دیں، ان میں سے 32 کی وہ امینڈمنٹ چاہتے تھے، اور اس امینڈمنٹ کا فائدہ جتنے لوگوں کے خلاف کیسز بنے ہیں، ریفرنس بنے ہیں، جیلوں میں ہیں یا تھانوں میں ہیں یا نیب کی کسٹڈی میں ہیں، انہیں فائدہ پہنچنا تھا، یا جتنے لوگوں نے، سیاستدانوں نے یا حکمرانوں نے گزشتہ 35 سالوں میں اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، ان کو فائدہ پہنچنا تھا۔ تو اس پہ عمران خان نے کہا میں نیب امینڈمنٹس نہیں کروں گا، میں اپوزیشن کا کوئی این آر او نہیں دوں گا،
تو یہی وجہ ہے کہ تمام چور اکٹھے ہو گئے. سر ایک آخری کویشچن، مریم نواز کا کل ایک ٹویٹ آیا ہے اور رضا ربانی صاحب نے بھی اس حوالے سے تنقید کی ہے کہ جو ملیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ روکا گیا ہے وہ نااہلیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے ہے. اور میرے بھائی، میں جیسے اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں، 462 ارب کا مقروض کرنا پی آئی اے کو میری نااہلی تھی. 462 لوٹا گیا. اتنا تو جیبیں بھر لیں، جولیاں بھر لیں، سب کچھ کر لیں تو 462 ارب روپیہ تھوڑا نہیں ہوتا کہ 462 ارب انہوں نے. اور دوسری کہ پی آئی اے کو ضرورت دنیا میں پتہ ہے ہائیسٹ فگرز جو ہیں وہ پی آئی اے کی ہیں. ایک جہاز کے پیچھے 500 امپلائیز، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر ایک جہاز کے پیچھے سب سے زیادہ اگر مین پاور ہے تو پی آئی اے میں. سب سے کم ٹرکش ایئر لائن کی ہے 90. تو جان بوجھ کے، اور یہ لوگ انہوں نے سفارشی بھرتی کیے، نااہل بھرتی کیے، جیلی ڈگریوں والے بھرتی کیے، پیسے لے کے بھرتی کیے. شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے کہ اداروں کو تباہ و برباد انہوں نے کیا. تو پی آئی اے کی اس تباہ و بربادی کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جنہوں نے اسے لوٹا بھی. جیلی ڈگریوں والوں کو ہم پہ مسلط کیا، جیلی لائسنسز والوں کو ہم پی آئی اے پہ مسلط کیا اور پی آئی اے کو بدنام کیا. انشاءاللہ تعالی ہم پی آئی اے کو گلوری ڈیز میں لے کے جائیں گے، اچھے دنوں میں لے کے جائیں گے. 60s والی پی آئی اے ہوگی، 70 والی با کمال سروس، لاجواب سروس اور با کمال لوگ. انشاءاللہ تعالی ہم پی آئی اے کو وہ پی آئی اے بنائیں گے. ملیشیا کا طیارہ کب تک واپس آ جائے گا؟ یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی، جیسے 2 تاریخ کو ڈسکشن ہوئی ہے، آرگومنٹ ہوئی ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے، دونوں پارٹیز کا اتفاق ہوا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں گے تو طیارہ ریلیز ہو جائے گا. سر مہنگائی کے خلاف کیا ہوگی؟ مہنگائی کے خلاف تھوڑا جاب اگر دیکھیں جی، میں اپنی تقریر میں وقت تھوڑا تھا. 250 ارب کا سوشل پروٹیکشن پیکیج، غریب ملک ہے ہمارا، اور میری چھوٹی سی تحصیل ہے، کم از کم 50,000 لوگوں کو، 50,000 پلس لوگوں کو 60 کروڑ سے زیادہ مالی مدد دی گئی. اور یہ خالصتاً مستحق لوگ تھے، بلا تفریق دی گئی، کسی کا تعلق کس جماعت کے، کس فرقے، کس گروہ کے ساتھ. یہ کووڈ پیکیج تھا. دنیا ساری کی معیشت نیچے گئی، پاکستان کی معیشت اوپر گئی. پاکستان کے فورن ریزروز بڑھے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی. پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے پاس مین پاور کی کمی شروع ہو گئی. 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے، اتنی پروڈکشن ہے، جس سے بے روزگاری بھی کم ہوگی، جس سے ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ایکسپورٹ بڑھے گی تو زر مبادلہ آئے گا، زر مبادلہ آئے گا تو مہنگائی میں بھی کمی ہوگی، بے روزگاری میں بھی کمی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2021 امن کا سال ہوگا، سلامتی کا سال ہوگا، خوشحالی کا سال ہوگا. اس سال کا آغاز آپ کو یاد ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے دن ہوا، اور اس سال کا اختتام آپ کیلنڈر دیکھ لیں وہ بھی جمعۃ المبارک کو ہے. ہمارا ایمان ہے جس سال کا آغاز بھی جمعے کو ہو رہا ہے، جس سال کا اختتام بھی جمعے کو ہو رہا ہے، وہ سال ملت اسلامیہ کے لیے بھی اچھا سال ہوگا اور اہل پاکستان کے لیے بھی اچھا سال ہوگا.